الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے متذکرہ آیت مقدسہ کے تحت کچھ گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بزم نوری کی یہ محفل آج 69 یہاں منعقد کی گئی اور جس کا عنوان اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رکھا گیا. اسی موضوع پر موسم اور وقت دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل مختصر سے گفتگو آپ حضرات کے گوشے گزار میں کروں گا. بالکل توجہ اور دل جمعی کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں. سب سے پہلے ایک بات یہ ذہنشی کر لیں کہ جب بھی کسی درس و نصیحت کی محفل میں بیٹھے تو اس کے آداب یہ ہیں کہ آنکھ اور کان یعنی بصارت اور سماعت یہ دونوں نصیحت کرنے والے کی طرف متوجہ رہے. داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کان اور جو آنکھیں دی ہیں ان کا کام ہے دیکھنا اور ایک کا کام ہے سننا. اور آدمی کے دل میں یا تو سنی ہوئی چیز اثر کرتی ہے یا دیکھی ہوئی چیز اثر کرتی ہے. تو اصول بزرگوں نے بیان فرمایا کہ جب بھی واعظ و نصیحت سننے بیٹھے تو ہمارے جہاں کان توجہ کے ساتھ سنیں وہاں آنکھیں بھی توجہ دیں. کہ کبھی کبھی کان نہیں تو آنکھوں سے بات دل میں اتر جاتی ہے اور کبھی کبھی آنکھ نہیں تو کانوں سے ہی کام ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں متوجہ ہوں. جیسے ہمارے یہاں ایک اصول ہے لوگ نیچے منڈی کرنا چاہتے ہیں یا پھر بڑے ادب میں بالکل ادب کریں لیکن ادب میں اصول پامال نہ ہو. اصول اپنی جگہ رہے کہ آنکھ بھی اور کان بھی خطاب کرنے والے یا نصیحت کرنے والے کی طرف متوجہ رہے. بہرحال تو جس عنوان پر آج کی محفل منعقد کی گئی اسی ضمن میں قرآن پاک کی میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فرمایا جس نے اطاعت کی اللہ کی جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے بلند مرتبہ پایا. حضرات محترم یہ کہنے والا ہمارا اور آپ کا رب ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا.
ہماری کامیابی کن چیزوں میں ہے رب نے وہ بھی قرآن میں بیان فرمایا. ہمارا خسارہ کن چیزوں میں ہے رب نے وہ بھی قرآن میں بیان فرمایا. اور ہم بلندی اور عروج پر کیسے پہنچیں گے رب کائنات نے وہ بھی قرآن میں بیان فرمایا. اور بلندی کا راستہ بتایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اب ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر اطیع اللہ و اطیع الرسول لفظ موجود ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. لیکن پھر ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں پیدا کہ اطاعت رسول کی جائے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ جبکہ اطاعت کا لفظ جو اطاعت کا آسان معنی ہے وہ ہے کسی کو فالو کرنا، کسی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا، یہ ہے اطاعت کا معنی. تو ہم کسی کی طریقے پر اپنی زندگی گزاریں، کسی کے راستے پر چلیں تو ظاہر ہو کہ وہ چلتا ہو تبھی تو ہم چلیں گے، وہ نظر آتا ہو تبھی تو ہم اسے دیکھ کر اس کی نقل کریں گے، وہ بولتا ہو تبھی تو ہم اس کی طرح بولنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب ہم دیکھیں تو اطیع الرسول تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اطیع اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اطاعت اس کی جاتی ہے جو بولے، اطاعت اس کی جاتی ہے جو چلے، اطاعت اس کی جائے گی جو کھائے پیے اٹھے بیٹھے. لیکن اللہ رب العزت چلنے پھرنے سے پاک، کھانے پینے سے پاک، سونے جاگنے سے پاک، تو پھر اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے؟ تو رب کائنات نے جو ہر جگہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا، پورے قرآن میں رب نے کہیں بھی اطیع اللہ نہیں فرمایا، اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول رب نے لازمی رکھا. یعنی بتایا یہ ہے کہ میرے بندو تم میری اطاعت تو نہیں کر سکتے، تم مجھے فالو تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اگر میری اطاعت کا حق ادا کرنا ہے تو میرے محبوب کے ہو جاؤ، میرے محبوب کے طریقے پر عمل کرو. تو میرے محبوب کی اطاعت اصل معنوں میں میری ہی اطاعت کہلائے گی. اور رب نے اس کو آسان کر کے قرآن میں ایک مقام پر فرما بھی دیا اطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر حضرات گرامی ظاہر ہے کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت بھی، رسول کی اطاعت بھی. اور قرآن میں رب کیا کہتا ہے؟ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑا عظیم مرتبہ پایا. یہ بات صبح و قیامت تک بالکل حقیقت ہے کہ جو بھی اطاعت مصطفیٰ کرے گا رب اسے عام نہیں رہنے دے گا. ایسی سینکڑوں مثالیں تاریخوں کے اندر موجود ہیں. ہم بڑے خاندان اور بڑے قبیلوں سے تعلق رکھنے والے کی اگر بات نہ کریں تو ہم ایسوں کا تذکرہ بھی پڑے اٹھا کر کہ جنہیں ایک وقت زمین پر لٹا کر مارا جا رہا ہے، جن سے اپنے گھر کے کام کاج کروائے جا رہے ہیں، جن کی زندگی غلاموں کی طرح ہے. اور غلاموں کا حال یہ ہے کہ کبھی بیچے جا رہے ہیں، کبھی خریدے جا رہے ہیں. لیکن اگر ان غلاموں نے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سچی اطاعت کی ہے تو ان کی شان اتنی بلند میرے آقا نے فرمائی، جو وعدہ رب نے کیا ہے کہ تمہیں عظیم مرتبہ ملے گا. تو کبھی حضرت بلال حبشی کی زندگی دیکھیں. حضرت بلال حبشی یہ غلام بھی ہیں، انہیں مارا بھی جاتا تھا، یہ لوگوں کے ہاں نوکری کیا کرتے تھے، لیکن نبی کی سچی اطاعت کا انعام اتنا بلند ملا ہے جو کسی اور صحابی کو نہیں ملا. اور آپ کہو گے کہ وہ کیا ہے تو آپ پڑھیں فتح مکہ کو. جب مکہ فتح ہوا اور میرے آقا نے بتوں کو توڑ دیا، اب مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی باری آئی تو میرے آقا نے حکم دیا بلال آذان دو. حضرت بلال کو جب آذان کا حکم ملا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عاشق رسول ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تو بتائیں
کہ آذان دوں لیکن اب چہرہ کس کی جانب کروں؟ مدینے میں جب آذان دیتا تھا تو آپ نے کہا کہ مکہ کی طرف مڑ جاؤ، کعبے کی طرف چہرہ گھماؤ اور آذان دو، لیکن اب تو کعبے کے اندر ہوں تو پھر آذان کس کی جانب منہ کر دوں؟ تو آقا نے فرمایا اے بلال، ابھی تک کعبے کی طرف منہ کر اذان دیتے تھے، اب جاؤ، ہماری سچی اطاعت کا تمہیں انعام دیا جاتا ہے کہ تم کعبے کی طرف منہ نہ کرو بلکہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں چڑھ کر آذان دو۔ تو حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر آذان دی۔ اچھا دیکھیں کہ بات یہ بھی تھی کہ میرے آقا کہتے بلال کعبے میں ہو تو اسی کی طرف منہ کر آذان دے دو، یہ کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے فطرت کے مطابق، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر کیوں چڑھایا؟ کیا وجہ تھی؟ تو صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ رب کا وعدہ ہے فقد فاز فوزا عظیما کہ بلند مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ تو میرے نبی نے بلال کی زندگی دیکھی تھی کہ یہی بلال تھے جنہیں قدموں تلے روندا جاتا تھا، جنہیں پیٹا جاتا تھا، جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، لوگوں کے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے۔ غلاموں کا کوئی وجود اس دور جہالت میں نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے آقا نے دیکھا کہ اس نے میری سچی اطاعت کی، بڑے ظلم اور بڑی اذیتیں میرے لیے برداشت کی، تو میرے آقا چاہتے تو کعبے کی طرف کعبے میں بھی منہ کر آذان دلوا سکتے تھے، لیکن چھت پر اسی لیے چڑھایا کہ اے بلال، پوری دنیا جب تک تمہاری اس تاریخ کو دیکھے اور تمہارے مقام جس کو ہم نے بڑھایا ہے، اور پھر وہ رب کا جب قرآن پڑھے کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی، اس کے رسول کی، اس نے عظیم مرتبہ پایا، تو سب سے پہلے وہ تمہاری مثال پیش کرے کہ دیکھیں غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اس کے مقام کو نبی نے کتنا بلند فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ رب کے وعدے کو پورا کرنا تھا اور مصطفیٰ کو بتانا تھا کہ ہمارے سچے وفادار، ہماری سچی اطاعت کرنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ تاریخ میں سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ آپ اٹھا کر پڑھیں تاریخ، یہ تو صحابہ کی بات تھی۔ دور تابعین میں ایک ایسے شخص بھی جو لوگوں کے اونٹ اور بکریاں چلاتے ہیں، جنہیں لوگ دیوانہ کہتے ہیں، کوئی نام سے واقف نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی سچی اطاعت کا انعام فقد فاز فوزا عظیما کے تحت کیسا مل رہا ہے کہ میرے آقا اپنے صحابہ کے درمیان اپنے اس غلام اور سچے عاشق کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب وہ میری امت کے لیے دعا کریں گے تو نہ جانے کتنے گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سچا غلام ہے کون؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں یمن کا رہنے والا ہے، اویس اس کا نام ہے، لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، لیکن حضرات فقد فاز فوزا عظیما، مقام اتنا بلند ہوا کہ صحابہ کے درمیان ایک تابعی کا ذکر مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ چمک کب ملتی ہے جب بندہ مصطفیٰ جان رحمت کی سچی اطاعت کرے، بے لوث ہو کر مصطفیٰ کے دین کا ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کا عامل بن جائے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اسی لیے کہ اگر آپ حقیقت معنوں میں دنیا میں کسی بڑے پد پر رہنے والے آدمی کے چہیتے آدمی کا ساتھ دو، جیسے عام طور پر ایک مثال کہ میں کسی بڑے منصب پر میں بیٹھا ہوں اور ایک شخص ہے جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، اور اگر آپ بھی اس سے محبت کرو اور مجھے لگے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، تو بتائیں میں آپ پر مہربان رہوں گا یا نہیں؟ مہربان رہوں گا یا نہیں؟ یہ انسان کی عمومی طور پر فطرت ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے، اگر تمہارے بچے کو کوئی بڑی محبت کرے تو بظاہر تم اس سے محبت کرتے ہو، اگر وہ تمہارے بچے کو کھلائے تو تم بڑے اس سے خوش رہتے ہو،
تو اب سوچو کہ یہ دنیا میں ہماری فطرت ہے اور ہماری محبت تو عارضی ہے کہ جب تک سانسیں ہیں تو محبت، یہ سانسیں ختم تو محبت کا رشتہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ خدا جو اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ جب کچھ نہ تھا تب بھی اس نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی مصطفیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ برود محشر جب کسی کا کوئی حکم اور اختیار نہ ہوگا اس وقت مصطفیٰ کو اختیار دیا جائے گا، اور رب اتنی محبت فرمائے کہ قرآن میں کبھی یا محمد کہہ کر نہ پکارا، یا نبی یا رسول کہہ کر پکارے، اس کے باوجود پھر نبی پر فضل اور کرم خدا کا اگر پڑھے تو حقیقت معنوں میں کسی اور نبی کے اوپر نظر نہیں آتے۔ تو بتائیں اگر اسی نبی سے کوئی محبت کرے تو پھر خدا اس پر کتنا مہربان نہیں ہوگا، اسے کتنا انعام نہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم محبت کر کر تو دیکھو میں تمہارے مقام کو کتنا بلند کرتا ہوں، کتنا بلند کرتا ہوں۔ اور حضرات ایسی سینکڑوں تاریخیں ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سچی اطاعت، مصطفیٰ کی سچی محبت کسی کے دل میں آئی ہے تو رب کریم نے صرف اسے نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو پروان چڑھا دیا، اس کی نسلوں کو چمکایا، اس کی نسلوں کے اندر رب نے اقتدار اور منصب عروجیت لکھ دیے ہیں۔ اگر کسی نے سچی اطاعت کی تو ظاہر ہے کہ آج اطاعت کا دعویٰ سب کے اندر، آج اطاعت کرنا سب چاہتے ہیں، لیکن ہم پر غیروں کی اطاعت اتنی حاوی اور غالب آ چکی ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت سے ہم سینکڑوں دور ہیں۔ آج ہمارے حالات پوری دنیا میں بڑے خراب ہیں، خستہ حال ہماری زندگی، ہمارے خود کے ممالکوں کا حال یہ کہ لوگوں کی زندگی گزارنا دشوار ہو گیا ہے۔ غربت نے، لا علمی نے، خستہ حالی اور ذلت نے پوری دنیا میں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے رب نے کہا تھا کہ تمہیں عروج، بلند مقام چاہیے تو میرے محبوب کی اطاعت کرو، لیکن آج اگر ہمارے اندر کسی کی اطاعت ہے تو ہمارے گھر سے لے کر ہماری تجارت تک، ہمارے معاشرے کے ایک ایک رکن میں اگر اطاعت بھری ہے تو وہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی، غیر مسلموں کی اطاعت ہے۔ اور حضرات وہ اطاعتیں ہم نے پکڑ رکھی ہیں کہ جن کی اطاعت کرنے سے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں میسر آتا۔ آج بتائیں ہمارے گھر میں کیا اسلامی کلچر ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا اسلامی کلچر ہے؟ ہمارا نوجوان ہو، بزرگ ہو، گھر کی بہن بیٹیاں ہوں، کیا آج اسلامی زندگی گزار رہی ہے؟ کیا ان کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات باقی ہیں؟ کیا آج ہمارے گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کو دین کا داعی بننے کا درس دیتے ہیں؟ کیا کوئی باپ آج اپنے بچے کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا تو بھی نماز پڑھا کر اور تیرے ساتھ تیرے دوستوں کو بھی دعوت دیا کر، بیٹا تو بھی دین کے کام کیا کر اور اپنے دوستوں کو بھی یہ دعوت دیا کر؟ حضرات محترم آج بتائیں کہ باپ یہ تو تلقین کر رہا ہے کہ بیٹا فلاں کلاس کو اپنا لینا، بیٹا فلاں گاڑی لے لینا، بیٹا فلاں موبائل استعمال کر لینا، بیٹا فلاں جگہ پہنچ جانا، لیکن کوئی باپ آج اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہتا کہ جا بیٹا محلے میں چند لوگوں کو مصطفیٰ کی دین کی دعوت تو دیا، جا بیٹا آج جا کر مصطفیٰ کے دین کی مجلس کے لیے 2-4-5 لوگوں کو اکٹھا تو کر لے۔ اور حضرات گرامی حقیقت معنوں میں یہ تربیت ہمارے اندر نہیں، اور جب تک یہ تربیت ہمارے اندر تھی تو اسی قوم سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن رہا تھا، کوئی محمد بن قاسم بن رہا تھا، کوئی طارق بن زیاد بن رہا تھا، لیکن جب سے ہمارے اندر سے یہ تربیت اور یہ مشن ختم ہو گیا، آج دیکھو تمہاری قوم کا حال کیا ہے، کیا ہے ہماری قوم کا حال۔ جس مذہب نے شراب کو حرام کیا اس مذہب کے نوجوان شراب نہیں پی رہے؟ جس مذہب میں سود بیاض حرام ہے کیا اس کے لوگ اس عمل میں مبتلا نہیں ہیں؟ کیا جس میں زنا اور بدکاری کو حرام قرار دیا گیا کیا سب سے زیادہ قوم اس میں نہیں ڈوبی ہوئی ہے؟ ناجائز چیزوں سے بچنے کا جس میں سب سے زیادہ کی تعلیم دی گئی، کیا آج قوم اس چیز میں سب سے زیادہ ملوث نہیں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے
کہ ہمیں جس سے بلندی ملنی تھی ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اور جو ہمارے لیے خسارے کا سبب بنتا ہے اسی راستے پر آج ہم اور ہماری نسلیں گامزن ہیں حضرات۔ اور ہم اپنی عقلوں سے اپنی کامیابیاں کتنی بھی تلاش کریں، کوئی کہے کہ میں انجینئر بن جاؤں تو کامیاب، اگر سوچے ڈاکٹر بن جاؤں تو کامیاب، سوچے پروفیسر بن جاؤں تو کامیاب، بلا شبہ یہ عاجزی اور دنیاوی کامیابی تو دلا سکتی ہے لیکن آخرت کی کامیابی سے یہ کوسوں دور رکھتی ہے۔ اور اگر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہے تو رب نے تمہیں آسان راستہ بتایا ہے اور کہا میرے محبوب کی اطاعت کرو میں تمہیں عظیم مرتبہ عطا کروں۔ مصطفیٰ کی اطاعت کو عظیم مرتبہ کہا، اور قرآن میں کھلے لفظوں میں کہا من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اس نے عظیم مرتبہ پایا۔ حضرات گرامی، حقیقت معنوں میں اگر ہم کبھی مشاہدہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج ہمارے گھر سے لے کر ہمارے معاشرے کے ہر ایک حصے میں یہودیت کی تعلیم موجود ہے، ہر جگہ۔ اور یہ اتنی چالاک قوم تھی، اسلام کی دشمنی ان کی کب سے ہے معلوم آپ کو؟ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے سے۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھانے والے کون؟ یہودی۔ حضرت عیسیٰ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر آپ کے والد کے قتل کی سازشیں کرنے والے کون؟ یہودی۔ خود مصطفیٰ کو مار دینے کی سازشیں کرنے والے کون؟ یہودی۔ جب میرے آقا مدینے پہنچے تو مدینے میں مسلمانوں کو سب سے پہلے ستانے والے کون؟ یہودی۔ جب انہیں مدینے سے بھگایا گیا یہ خیبر جا کر بس گئے، وہاں سے انہوں نے مسلمانوں کو ستایا یہ یہودی۔ اور پھر جنہوں نے مذہب اسلام کے خلاف الگ الگ پروپیگنڈے تیار کیے وہ قوم کون ہے؟ یہودی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک عزم اٹھایا کہ اگر ہمیں اسلام کو ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کے قتل سے ہم اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، اگر ختم کرنا ہے تو صرف ان کے دل و دماغ سے، ان کے معاشرے سے، ان کے گھر اور ان کے اداروں سے صرف اور صرف ان کے نبی کی تعلیم اور نبی کی اتباع کو چھین لو، یہ قوم ہماری پیروکار ہوگی، اور جب یہ ہماری پیروکار ہوگی تو ہم بغیر لڑے بڑے بڑے اقتدار اور منصبوں پر فائز ہو جائیں گے اور اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ آپ اٹھا کر تاریخ پڑھیں اسپین کی، اسپین میں ایک عرصے دراز تک مسلمان رہے، عرصے دراز تک مسلمانوں کا ملک کہلایا، لیکن اب مسلمانوں کی تعداد نہیں کے برابر۔ اگر کوئی نام لے اسلام کا پرچار کرنا چاہے تو اسے یہ آزادی نہیں کہ وہ کھل کر اپنے دین کا پرچار کرے۔ پوچھا گیا کہ اسپین پہ ایک وقت اسلامک کنٹری تھی، پھر اس کا اتنا خستہ حال کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ملا، یہودیوں نے دیا کہ ہم ان سے لڑے نہیں، جب تک ہم ان سے لڑتے تھے تو شکست کھاتے تھے، ہار جاتے تھے، تو پھر کہا وجہ کیا ہے کہ تم ان کے ملک پر قابض آ گئے، اور قابض ہونے کے بعد تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا، الگ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں کیا، بس ہم نے ان کے درمیان اپنی تعلیم ڈال دی اور ان کی مذہبی تعلیم ہم نے ان سے چھین لی، مصطفیٰ کی اطاعت سے انہیں ہم نے دور کر دیا۔ یہ عیش پرست ہو گئے، اور پھر ان کی عیش پرستی کا حال یہ ہوا کہ پھر یہ آپس میں لڑے، اور آپس میں لڑ کر اتنے تفرقوں میں بڑھ گئے کہ ہمیں اپنی سطح اور اپنی ملکیت جمانے میں وقت نہ لگا۔ حضرات گرامی، یہ جو ارطغرل الغازی آپ دیکھ رہے ہو، یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا جو ڈرامہ آج ہر آدمی نے دیکھا، گھروں گھر لوگوں نے اسے دیکھا۔ آج بتائیں کہ 600 سال کئی بر اعظم پر حکومت کرنے والے لوگ جو اپنے ہاتھ سے بنا کر کعبے کے لیے غلاف پہنچایا کرتے تھے، جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، جنہوں نے ان مقدس نقوش کو زندہ رکھا تھا، آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کا زوال اتنا آیا کہ ان کی ہر چیز ان سے چھین لی گئی، ان کی ہر چیز پر ان کا اختیار نہ بچا؟ تو حضرات، جب تک ان لوگوں کے اندر بھی اسلامی کلچر
اور مصطفیٰ کی سچی اطاعت تھی تو وہ چند لوگ جس جگہ جاتے رب نے کامیابی عطا فرماتا. لیکن یہودیوں نے ان سے بڑا لڑا، دیکھا کہ لڑ کر ان سے کامیاب نہیں ہو سکتے، تو ان کی ایک تنظیم تھی جس کا کام یہ ہے کہ لبادہ مسلمانوں کا اوڑھو اور پھر ان کے درمیان جا کر اپنی تعلیم کو عام کرو. تو آپ بہت سارے لوگ جانتے ہو کہ عرصے دراز تک اور اب تک بھی وہ ترکی سلطنت کہ جہاں اسلامی کلچر تھا، جہاں سید عقیدہ لوگ رہتے تھے، وہاں یوروپی کلچر آیا، ویسٹرن کلچر آیا. انہوں نے پہلے کپڑے چھینے، پھر لوگوں کے آداب چھینے، پھر ان کی عقیدتوں کے ساتھ کھلواڑ کیے. تو وہ لوگ جو ایک وقت اپنے روایتوں کے اور اپنے قانون کے فرما بردار تھے، لیکن جب ان کے اندر یہودیت آئی تو پھر ان سے ان کی سلطنتیں بھی چھن گئی، لوگ ان پر غالب بھی ہو گئے اور انہیں بڑی ہی شکست کا منہ دیکھنا پڑا. یہ دنیا میں ایک نہیں کئی ایسی تاریخیں ہیں. ورنہ ہمارا حال یہ تھا جب تک اطاعت مصطفیٰ میں تھے کہ عزم اور عہد اتنے پکے ہوتے تھے کہ دریا کے کنارے کشتی کو آگ لگا کر اور یہ کہتے تھے کہ یا تو سامنے لشکر ہے یا دریا میں ڈوبنا ہے، لیکن دین کے نام پر اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے. تو کسی نے کہا نا دشت تو دشت، علامہ اقبال فرماتے ہیں دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات پر دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ظلم کا ایک بہر، سامنے ہزاروں کی فوج، لیکن پھر بھی مجاہدین اسلام کھڑے ہیں. اور کرے کیا کہ نفس نہ بہکا دے، تو جس سے نفس بہکے اسی چیز کو تباہ کر دیا اور اپنے پاس بچنے کا کوئی آپشن نہیں چھوڑا. تو یہ زندہ دلی، یہ تازگی کہاں سے آتی تھی؟ تو محض مصطفیٰ کی سچی اطاعت کا صدقہ تھا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سچی فرمانبرداری کا انعام تھا. حضرات آج غور کریں، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مدوں پر لڑ رہے ہیں، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک دوسرے سے الجھے پڑے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے چہروں سے داڑھی کن نے چھینا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں گھٹنوں سے پھٹے، جانبوں سے پھٹے کپڑے پہننے پر کس نے مجبور کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری بہن بیٹیوں کے سروں سے چادر اور ان کے جسم سے نقاب کس نے اتارا ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم. وجہ یہ ہے کہ تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. اور یاد رکھو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں وتھ پلاننگ ہوئی ہیں. جہاں دیکھا گیا کہ اسلام میں بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، وہاں ماڈرن طریقہ بنایا گیا کھڑے ہو کر پینا. جہاں دیکھا گیا کہ اسلام میں بیٹھ کر ادب سے کھانا سنت ہے، وہاں لوگوں نے دوسروں کی تعلیم کو فالو کرتے ہوئے کیا کیا کہ کھڑے ہو کر کھانے کا سسٹم شروع کیا. جہاں دیکھا کہ اسلام میں عورت کو بالکل پردے سے رہنا ہے، وہاں ایسے کپڑوں کا ایجاد کر کر عورتوں کو سامنے لایا گیا کہ ان کے نقاب چھن جائے. جہاں دیکھا گیا کہ اسلام میں مرد کا ناک سے گھٹنے تک جسم کا ڈھانکنا شرط اور فرض ہے، وہاں انہوں نے ایسے کپڑوں کا ایجاد کیا کہ ناک تو ڈھک جائے لیکن گھٹنے کے عین سامنے سے پھٹا رہے، تاکہ ہم کہیں نہ کہیں سے ان کی تعلیم کو اپنے قدموں تلے روند کر انہیں ان کے نبی سے دور کر سکیں. اور حضرات گرامی، پھر ہمیں ان چیزوں میں مبتلا کر دیا گیا کہ دین ہمارے لیے رسمی بن گیا اور ان کی روایت ہمارے لیے لازم ہو گئی. بتاؤ ہے کہ نہیں ایسا؟ دین رسمی بنا کہ نہیں؟ نماز دل ہو جتنی پڑھ لو، رمضان آئے تو روزہ رکھ لو، عید بقرہ عید چلے جاؤ عیدگاہ یا مسجدوں میں، جن کو استطاعت ملی ہے وہ قربانی کر لیں. یہ تو جو دین کا کے اصول تھے ان پر تو ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری زندگی کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو سوائے یہودیت کی کٹ پتلی کے علاوہ اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں. انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اتنے مختصر سے وقت میں یہ اسلام کا سر اتنا بلند ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر تبلیغی کانسیپٹ ہے، تو اس کو لوگوں کے دل و دماغ سے نکال دیا. اور جب وہ لوگوں کے دل و دماغ سے نکلا ہے تو پھر حضرات آج آدمی اپنی زندگی بس گزار رہا ہے، قوم کا حال کیا ہے اسے ذرہ برابر بھی فکر نہیں. اس لیے اللہ کے واسطے یہ اچھا کام جو آپ اور ہم مل کر کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اور ہم مل کر ہمارے یہاں تبدیلی لا دیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہی لوگ
لوگوں کے اندر بدلاؤ لائیں گے. لیکن حضرات گرامی کل بروز محشر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور سوال ہوگا کہ تجھے جوانی، طاقت، قوت، دولت، اچھے مکان اور اچھی زندگی سے آراستہ کیا جب میری قوم تباہی اور بربادی کی طرف مائل تھی، تو بتا تو نے کیا کیا؟ تو کم سے کم ہم یہ تو کہہ سکیں گے یا رسول اللہ دور اور حیثیت کے حساب سے ہماری جتنی طاقت تھی ہم نے کوشش تو کی ہے. اب خدا کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، لیکن ہمیں تم نے چنا تو ہم نے کوشش ضرور کی. حضرات گرامی یاد رکھو کہ اگر کسی کا کوئی ضروری کام، کسی کا ذاتی کام بند ہو جائے تو وہ افسوس اس کو ہوتا ہے کہ نہیں؟ افسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ کا بزنس بڑا اچھا چل رہا تھا، الگ الگ گاؤں اور دیہاتوں میں آپ کی دکانیں تھیں، آپ کا کاروبار تھا، اچانک اس کو آپ کسی وجہ سے وہ بند ہونے لگا، تو آپ خوش ہوتے ہو یا ناراض؟ غمزدہ ہوتے ہو یا خوش؟ بس اتنا بتائیں کیا ہوتے ہو؟ غمزدہ ہوتے ہو نا. تو جب ہمارا ذاتی کوئی کام بند ہو جائے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے کوئی کام شروع کیا جائے اور اگر وہ بند ہو تو تکلیف کس کو ہوگی؟ تکلیف کس کو ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے نبی قبر میں زندہ ہیں، میرے نبی اپنے ہر امتی کے عمل کو، اپنے ہر امتی کے فعل کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی. اور ظاہر کہ ہمارے ایسے عملوں سے کہ جو نبی کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے، پھر حضرات گرامی کس منہ سے بروز محشر امتی ہونے کا دعویٰ کریں گے، ایمان والے ہونے کا دعویٰ کریں گے. تو حضرات اگر آپ کو ہمیں رب نے اس کام کے لیے چنا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی نیکی خدا کی بارگاہ میں آپ کی یا ہماری قبول ہے، تبھی ہم سے یہ کام رب لے رہا ہے. ورنہ بڑی دولت بھی، بڑا سرمایہ اور بڑی اچھی اچھی زبانیں رب نے عطا فرمائی، لیکن ان کے ذہن تک میں نہیں آتا کہ ہم یہ کام کر سکیں. اس میں ہڑس نہیں کرنا ہے کبھی کہ فلاں کام نہیں کرتا، فلاں کام نہیں کرتا، فلاں کام نہیں کرتا. بس یہ سوچنا ہے کہ اگر اللہ تم سے لے رہا ہے تو تم بڑے خوش نصیب ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں اس کار خیر کے لیے چنا ہے. اور یاد رکھیں کہ مصطفیٰ کی جو سچی اطاعت ہے، سچی اطاعت کرنے والا آسان زندگی نہیں جیتا. مصطفیٰ کی سچی اطاعت کرنے والا آسان زندگی نہیں جیتا. حضرت عثمان غنی کی زندگی دیکھیں، کتنی بہترین زندگی تھی. بہت بڑے تاجر، مکے میں نام تھا، جس گلی سے گزر جاتے لوگ بڑا ادب کرتے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی سچی اطاعت میں وہی عثمان غنی ہیں جن کو بھوکا کمرے میں بند کیا جا رہا ہے. وہی عثمان غنی ہیں جن کو سب سے پہلے ہجرت کر کر اپنا پورا کاروبار چھوڑ کر مکے سے حبشہ جانا پڑا. وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی جو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، لیکن نبی کے دین سے وابستہ ہونے کے بعد کئی دن فاقوں میں بھی گزارنا پڑا. وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی کہ جن کا رعب مدینے سے ہجرت کرنے کے بعد بھی مکہ میں قائم تھا. جب میرے آقا عمرے کے لیے گئے صلح حدیبیہ سے اور حضرت عثمان غنی کو پہنچایا تو کفاروں نے کہا عثمان تم کر لو، ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن ہم نبی کو نہیں کرنے دیں گے. تو حضرت عثمان غنی نے عقیدہ دیا اور کہا کہ جس عمرے یا جس عبادت میں مصطفیٰ شامل نہیں وہ عبادت ہی نہیں، اور آپ نے بھی عمرہ نہیں کیا، واپس لوٹ گئے. تو آپ صرف یہ تاریخیں ہیں، اور بھی کئی صحابہ ہیں. حضرت مسعود ابن عمیر ان کو دیکھیں، ان کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے کئی مرتبہ کہ مکہ میں ان کی شان تھی، لوگ ان کا نام لیتے تھے. میں ان کی الحمدللہ ان کی جس قبرستان میں وہ دفن ہے اس قبرستان میں جب میں پہنچا تو صرف اور صرف اگر جنگ احد کے کسی شہید کا ذہن میں غمان آیا تھا تو وہ حضرت مسعود ابن عمیر کہ ان کی شان تھی بلند. لیکن حال کیا ہے کہ جب نبی کے سچے متبی بنے تو جسم سے اچھے کپڑے چھن گئے، ماں باپ نے گھر سے درکنار کر دیا،
اور جب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے تو پھٹا ہوا ٹاٹ کا لباس اپنے جسم پر پہنے ہوئے اور حبشہ سے مکہ کی طرف مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو حضرات نبی کے دین کا کام آسان نہیں ہے کسی دور میں۔ ہاں اللہ قرآن میں کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آدمی کے اندر جتنی قوت جتنی طاقت ہے اللہ اس سے اتنا ہی کام لیتا ہے۔ ہمیں جتنی طاقت دی ہمیں صرف اتنے ہی کام کی طرف رب کائنات مائل فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ ایمان، میں نے کہا اس کے ایک بیان میں بھی، نہ کثرت عمل کا نام ہے اور نہ کثرت علم کا نام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں بڑا عامل ہوں، بڑا نمازی ہوں، لیکن یہ گارنٹی نہیں کہ وہ ایمان والا ہے۔ کوئی کہے کہ میں بڑا علامہ ہوں، بہت علم رکھتا ہوں، گارنٹی نہیں کہ وہ ایمان والا ہے۔ ایمان نام ہے، مصطفیٰ کی سچی اطاعت۔ اور حضرات گرامی اگر مصطفیٰ کی سچی اطاعت ختم ہو جائے تو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے رب نے کہا ہے فقد فاز فوزا عظیما، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اللہ تمہیں عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی برائے کرم، میری نوجوانوں سے بزرگوں سے میری گزارش ہے کہ یہ کار خیر دین کا اچھا کام اگر آپ کے ذریعے کسی تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچ سکتا ہے، آپ کے ذریعے اگر اللہ اس کے رسول کی باتیں کسی کے گھر پہنچ سکتی ہے تو بتائیں اس سے بڑا انعام کوئی ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی انعام ہوگا؟ حضرات گرامی افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات اس لیے نہیں کہ لوگ اتنے کاہل ہو گئے، افسوس کریں، غور کریں اس پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں کہ اللہ جہاں چاہتا ہے اپنے محبوب کا ذکر کروا لیتا ہے؟ اس پر ایمان ہے سب کا؟ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اتنے برے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق بھی نہیں کہ ہم اپنے گھر میں مصطفیٰ کی محفل سجا سکیں؟ ہم اس پر غور کریں۔ غور اس پر نہیں کرنا ہے کہ لوگ گھر نہیں دے رہے، غور اس پر کرنا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیا کہ رب نہیں چاہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی محفل اس کے یہاں سجے؟ لیکن آدمی ان چیزوں کا اصل معلوم ہے، سنتا ہے کہ یار یہ لوگوں کے جذبوں کو بیدار کرنے والی باتیں ہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر حقیقت میں سوچو، حقیقت میں سوچو کہ جب آپ کو آپ کا قریبی آدمی چھوڑ دے اچانک تو آپ کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں کہ یار ابھی تک تو بڑی محبت سے ملتے تھے، جہاں ملتے تھے بڑا پیار جتاتے تھے، اب اچانک کیا ہوا کہ مجھ سے یہ تمام چیزیں دور ہو رہی ہیں، مجھ سے یہ تمام چیزیں علیحدہ ہو رہی ہیں؟ تو جو بالکل قریبی ہوتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہو کہ بھائی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھ سے کٹے کٹے نظر آتے ہو، مجھ سے دور ہوتے ہو؟ تو ظاہر ہے جو بھی شکوہ ہوگا وہ اسے بیان کر دے گا، اگر غلط فہمی ہوگی تو دور ہو جائے گی، لیکن ایک تجسس ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ جب ہم سے اچھے کام چھین لیے جائیں، جب ہمیں مسجد جانے کی توفیق نہ ہو، جب ہم سے اچھی محفلوں میں شریک ہونے کی توفیق نہ ہو، تو کبھی بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ آخر اللہ میں نے ایسا کیا کیا ہے، کیا مجھے یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ تیرے دربار میں جاؤں؟ اب مجھے یہ توفیق بھی نہیں ہے کہ تیرے محبوب کے دین کو عام کروں، تیرے محبوب کے دین کو پھیلاؤں؟ اور یاد رکھیں حضرات کہ جو ہمارے نوجوان جن کو اللہ نے طاقت تندرستی دی ہے، یہ وقت ہے اگر اپنی نسلوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق اگر اس قوم کے اقبال کو بلند کرنا ہے تو جو تم سے بن پڑے وہ دین کے لیے کرو۔ اللہ خطرہ اور قلت نہیں دیکھتا، وہ نیتوں میں اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت میں کھوٹ اور وہ لاکھوں روپے خرچ کرے تو رب کو یہ بھی معلوم ہے، اور اگر آدمی کی نیت بڑی بہتر ہے اور اس کے جیب سے 1 روپیہ بھی نہ نکلے تو رب اسے بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ یاد مت کرنا کہ کسی نے مسجد بنوا دی تو وہ جنتی ہو گیا، یہ کبھی نہیں سوچنا کہ کسی نے پورا خرچہ ایک طرف سے کسی کام کا اٹھا لیا تو وہ جنتی ہو گیا۔ رب نیتوں کے عوض اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ کی نیت اگر دین کی خدمت کی ہے محض تو رب کائنات اس کا انعام آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔
رب کائنات اس کا انعام آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عطا کرے گا. اور حضرات گرامی یہ کام کے لیے اللہ رب العزت نے اگر ہمیں چنا ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ ہم سے راضی ہے. یہ اس کی دلیل ہے, یہ دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے. اور پھر اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کتنے آئے. میلادوں میں ابھی سبحان اللہ کہو گے, اگر یہ جملہ کہوں گا میں تو سب کہو گے کہ بتائیں ہماری محفلوں میں رسول اللہ آتے ہیں کہ نہیں. سب کا ایمان ہے, سب کا عقیدہ ہے. تو بس اس نیت سے کریں کہ کوئی آئے. جب نبی تشریف لا رہے ہیں تو پھر کسی کی ضرورت ہی کیا ہے. جب یہ عقیدہ ہے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں, اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے پیر صاحب گاؤں میں آئے اور وہ اپنے گھر لانا چاہتا ہو تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ یار میرے پیر صاحب میرے گھر آ جائیں گے, میرے پیر صاحب میرے گھر قدم رکھ دیں گے. آپ کہہ بھی رہے ہو زبان سے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کی محفل میں مصطفیٰ آتے ہیں, پھر اپنے گھر میں محفل سجانے کی بھی توفیق نہیں, یہ بھی کہنے کی توفیق نہیں کہ ٹھیک ہے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے تو چلے ہمارے یہاں کر لیں. میں تو کہہ رہا ہوں جتنے کارکنین ہیں نا بزم نوری کے, اگر کوئی نہیں تیار ہوتا تو آپ لوگ کیوں محروم ہو, آپ ہی فیض اٹھاؤ. ارے بھائی اپنے ہی اپنے گھر کرتے رہو. ایک دو آدمی بھی نئے آئیں گے, ان تک دین پھیلاؤ گے, دین پہنچاؤ گے تو کم از کم تمہارے کارکردگی کا حق تو ادا ہو جائے گا. اور آج تک ہوا یہی ہے کہ رغبت دلانے والے سب سے پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ دوسروں کو تو کہتے ہیں ایسا کر لے, لیکن خود کبھی اس کی طرف مائل نہیں ہوتے. تو جو کارکنین ہیں, اگر کوئی گھر نہیں دیتا نا کہ ہمارے گھر کرو, تو اپنے ہی گھر کر لو, اپنے ہی گھر میں سجاؤ, چاہے وہ ہر ہفتے سجانی ہے. بھائی اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ تمہارے گھر میں بار بار رب چاہ رہا ہے کہ محفل رسول ہو, بار بار رب چاہ رہا ہے کہ تمہارے گھر محفل رسول ہو. لیکن یہ کب, جب کوئی آدمی نہ کہے تب, ورنہ یہ فضیلت سن کر اب روز اپنے ہی گھر سجانے لگے, ہر ہفتے اپنے ہی گھر کرنے لگے. یہ لوگوں کو رغبت ہوگی اور یہ اچھا کام ہے, قوم کی اصلاح کا ذریعہ ہے. ہفتے میں ایک دن کم سے کم کسی کے بھی ذریعے ہم اللہ اس کے رسول کے پیغام اور دین کی کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں. تو حضرات یہ اچھا کام ہے, اس کو جاری رکھیں, ہے نا, اس کو شروع کریں. اور میں گزارش کروں گا ہمارے نوجوانوں سے, بزرگوں سے, ہمارے ذمہ داروں سے کہ اگر آپ لوگ ان کاموں کو فوت نہ ہونے دیں تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک لازم ہو جائے گا. جیسے غلط چیز ہم نے اپنی نسلوں کے لیے لازم کر دی, تو کم سے کم کوئی صحیح چیزیں بھی تو اپنی نسلوں کے لیے تیار کر کر جائیں. غلط چیزوں سے مراد جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کر پوری مسجد جو خالی ہوتی ہے, یہ کس نے کیا؟ یہ تم نے اور ہم نے کیا. ہم نکلے, ہمارے بچے نے دیکھا ابا تو 2 رکعت پڑھ کر چلے گئے, چلے ہم بھی چلے. اب وہ رواج بن گیا اور پورے ہندوستان کا یہ رواج بن گیا کہ بس 2 رکعت ہوئی مسجد خالی, جبکہ عدل شرع ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن وہ رواج بن گیا تو ہمارے بچے بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں. تم بھی اسی لیے 2 رکعت پڑھ کر نکل آتے ہو کہ تم نے ابا اور اپنے دادا کو باہر نکلتے دیکھا تھا, تم اور لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہو. تو وہ چیزیں جو خرابی ہیں ان کو تو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے, لیکن جن سے ہماری نسلیں سدھر سکتی ہیں ہم ان کو فوت کر دیتے ہیں. اور ایسی کئی ایک چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی. حضرات گرامی, انہی چیزوں کو, ہمارے اساتذین کی تاریخ کو, ہماری آنے والی نسلوں تک اللہ اس کے رسول کا سچا پیغام, اور کوشش کرنا ہے کہ یہودیت کی تربیت اور اس کی تعلیم سے اپنی قوم کو دور رکھنا. حضرات اگر یہ کام ہم نے اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بھی کیا تو اللہ رب العزت بروز محشر اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ محفل میلاد ہو, یہ کسی کا نام ہو, کسی کو بلندی ملے, نہیں, یہ محض اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے. اور یہ تمام جگہ لوگ کر رہے ہیں محض کسی مفاد کے, محض کسی مقصد کے. اور یاد ہے, یہ بالکل بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تم اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اللہ تمہیں عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا. تو حضرات گرامی, اطاعت پر تو کئی ایک تاریخیں موجود ہیں, لیکن آج ہمارے یہاں اطاعت موجود ہے کیا؟ ہم لوگ اطاعت کر رہے ہیں کیا؟ ہمارے یہاں رسول اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی جا رہی ہے کیا؟ ہمارے گھر میں, خود ہماری زندگی میں سنت مصطفیٰ موجود ہیں کیا؟ تعلیمات مصطفیٰ سے ہمارا کوئی سابقہ ہے کیا؟ آج ہمارے بچے قرآن
احادیث پڑھ رہے ہیں. حضرات گرامی 99% عام مسلمانوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. 99% عام مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. اور لا علمی میں وہ معلوم کبھی کبھی کیا کہہ جاتے ہیں, ہمیں زیادہ حدیث ہی نہیں بتاؤ, ہمیں سب معلوم ہے. یہ سنا ہے نا آپ نے؟ جبکہ انہیں معلوم نہیں کہ حدیث بعد قرآن. اگر کسی کا مقام وہ حدیث ہے اور وہ بھی بزبان مصطفیٰ خدا کا ہی کلام ہے, لیکن اس کو جہالت میں کہتے ہیں ہمیں حدیثی مطلب انکار کر دیا, وہ اس جملے کو کہہ کر کافر ہو گیا, اسے معلوم نہیں ہے. حکم کفر آ گیا اس پر, وہ کافر ہو گیا, اسے معلوم نہیں. تو آج ہم اپنے ایمان و عقیدے کی بھی تو حفاظت نہیں کر پا رہے. وجہ صرف لا علمی, دین سے دوری ہے. اور پھر حضرات گرامی انسان کی کامیابی یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر ایمان والا رہے. انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ مر کر ایمان والا ہو جائے, اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. دنیا زندگی بھر اسے کیا کہے اس کی پرواہ وہ نہیں کرے, لیکن جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو تو وہ با ایمان چلا جائے. یہ کامیابی ہے. ہاں, کامیابی یہ نہیں کہ زندگی بھر ایمان والا بنے پھرے رہو. کامیابی یہ ہے کہ نزا کے وقت قبر میں جاتے وقت تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اور یہ کیسے ہوتا ہے معلوم؟ یہ ہوتا کیسے ہے؟ جس نے حقیقی معنوں میں ایمان کی اصل کو پہچانا ہے, ایمان کی اصل کو. اور ایمان کی اصل کیا ہے؟ بالغیب, بے دیکھے ایمان لے آنا. بے دیکھے ایمان لے آنا یعنی خدا کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لے آنا ہے. یہ ایمان. اور پھر اس میں پختگی کتنی؟ اس میں پختگی اتنی کہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے جس کے کہنے پر خدا کو خدا مانا ہے اس نے خدا کو دیکھا. اور پھر ان کے سچے ہو جانا. تو ظاہر ہے کہ زندگی کا اگر یہ اصول بن جائے تو آپ زندگی بھر اپنے ایمان کو ظاہری بظاہر لوگوں کے سامنے ثابت کر پائیں یا نہ کر پائیں, لیکن اللہ مرتے وقت آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے گا. اور حضرات یہ ہوگا تب جب دل میں کہیں نہ کہیں امت محمدی کے لیے درد ہوگا, مصطفیٰ کے دین کے لیے درد ہوگا. اور یہ تڑپ ہی ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. جب آپ دیکھو نا کہ قوم کی بچیاں بدکاریوں میں ملوث ہو رہی ہیں اور آپ کو تکلیف ہو, سمجھ جاؤ رب نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہوئی ہے. جب تم دیکھو کہ نوجوان شراب پی رہا ہے اور تمہیں تکلیف ہو, سمجھ جاؤ کہ ابھی کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں ایمان کا جز موجود ہے. جب تم دیکھو کہ دین پامال ہو رہا ہے اور تمہیں راتوں میں نیند نہ آئے بس اس فکر میں کہ اللہ میری امت محمدی اور میری قوم کس راستے پر ہے, سمجھ جاؤ رب نے تمہارے اندر ایمان ڈال دیا ہے. اور جب تم ان تمام چیزوں سے بے فکر ہو, بڑے نمازی بن جاؤ, بڑے غازی بن جاؤ یا بڑے عالم, اور آپ کو فکر نہ ہو کہ میری قوم کا حال کیا ہے, اور محض اپنی نیند یا اپنے آرام کی پرواہ یا اپنے کام کی پرواہ ہے, تو سمجھ جاؤ کہ بظاہر تم مسلمان تو ہو لیکن ایمان چھین لیا گیا ہے. کیونکہ ایمان والا آدمی مصطفیٰ کے دین کو مٹتا نہیں دیکھ سکتا, مصطفیٰ کے دین میں خرابی وہ برداشت نہیں کر سکتا جس کے اندر ایمان ہے. اور جو محض مسلمان ہے پھر اس کا کوئی حال نہیں, کیونکہ مسلمان ہونا ظاہری لباس پر ہے. یہ میری داڑھی ٹوپی ہے, کرتا پہنا ہوا ہوں, اگر آپ مجھے نہیں بھی جانتے تو شباہ دیکھ کر مسلمان ہی کہو گے نا. لیکن آپ میں سے کوئی ہے جو میرے دل کے راز بتا دے, میری نیت بتا دے, اور اسی کو ایمان کہتے ہیں. جو خدا دے بندے اور خدا کے درمیان جو ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ایمان ہے. اور ظاہر ہے کہ اسی لیے وہ ہماری روش پر, ہمارے کاموں پر ہمیں اس کا صلہ دیتا ہے. تو حضرات گرامی میری گزارش ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں ہماری قوم کے اندر بدلاؤ لانے کا, اور یہ ایک اچھا دین کا کام ہے, تبلیغ کا ذریعہ ہے, جو کہ صحابہ تابعین بزرگوں کا طریقہ تھا کہ لوگوں کے گھروں گھر جا کر میرے آقا نے, ہم تو ایک دو بار میں تھک جاتے ہیں, اللہ کے نبی ایک ایک دروازے پر 70 مرتبہ پہنچے. اور ہمیں تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا نا
کہ چاہو بھگو یہاں سے، ہمیں نہیں کرنا. کسی نے دھتکارا ہے آپ کو؟ آپ نے کہا اور کسی کے گھر. اور سنیں ایک چیز یہ بھی سن لیں کہ دائی بننا یہ نہیں کہ کوئی چل کر تمہارے پاس آئے تو تم اسے دعوت دو، یہ بھی دائی نہیں ہے. دائی کا کام یہ ہے کہ وہ خود چل کر کسی کے پاس جائے، وہ دعوت لے کر جائے. اگر ہم دائی بنے ہیں، ذمہ داری دعوت کی ہم نے لی ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کہیں بیٹھے رہیں اور کوئی ہمارے پاس آ کر کہے کہ بھائی صاحب اس ہفتے میرے یہاں کر لینا. یہ دائی تھوڑی ہے، یہ تو پھر ٹھیکیدار ہو گیا بھائی، کیونکہ اس کے پاس کوئی آیا ہے چل کر. دائی تو دروازوں پر جاتا ہے، اور ہمیں تو 70 بار جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے نبی ایک ایک دروازے پر 70 بار جاتے تھے. طائف میں جب میرے آقا گئے اور وہاں کے رئیسوں کو دعوت دی تو انہوں نے میرے آقا کو دھکے دے کر دروازے سے نکالا، دھکے دے کر، اور کہا کہ صرف دھکے نہیں، بدماش لوگوں کو چھوڑ دیا کہ یہ بھول جائیں دین کی دعوت، ان کو اتنا ستاؤ. ان پر پتھر مارے گئے، خونہ خان جسم ہو گیا میرے آقا کا، لہو لہان، لیکن میرے آقا نے انہیں بددعا بھی نہ دی. حضرات گرامی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ اور تابعین، یہ اس ملک کی تاریخ پڑھو کہ سرکار غریب نواز کیوں آئے ہیں یہاں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کیوں آئے اصفہان چھوڑ کر غریب نواز کا دامن تھام کر؟ کیوں ہمارے ملک میں یہ بزرگان دین تشریف لائے؟ ایک بھی بتاؤ تو آپ کسی کو پڑھو گے کوئی سنجر سے آیا، کوئی ایران سے آیا، کوئی عرب سے آیا. آخر انہیں ضرورت کیا تھی؟ تو میں جنہوں نے جانا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سچی اطاعت اسی میں ہے کہ ان کی امت کو وسیع کیا جائے، امت کی اصلاح کی جائے. اور اللہ نے ہمیں بہتر امت کہا بھی اس لیے. قرآن میں ایک مقام پر کہا خیرکم امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تمہیں لوگوں میں سے نکالا گیا. اور اس کی وجہ رب نے کیا بیان فرمائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس لیے نہیں کہ تم بہت اچھا زمانہ پاؤ گے، اچھا کھاؤ گے، سو گے. کہا کہ تمہیں بہتر اس لیے کہا گیا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے. اور جو یہ کام کرتا ہے وہ بہتر امت میں شامل ہے. لیکن جس نے اس کام کو چھوڑ دیا وہ بہتر امت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ بہتر امت کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو حضرات گرامی، گزارش ہے میری آپ سے، ہے نا، کہ یہ دین کا کام اور بھی جو دینی کام ہے، اگر یہ لگے کبھی نظروں کے سامنے کہ یہ ختم ہو رہا ہے یا ان کی طرف توجہ نہیں ہے، تو جب تک ایک آدمی بھی موجود رہتا ہے نا، امید قائم ہوتی ہے. ایک آدمی بھی. اللہ رب العزت نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، آپ سے کوئی امتحان نہیں لیا، اللہ نے خوشحال زندگی دی ہوئی ہے. آپ اس کی فرما برداری کرو تب بھی وہ تم کو کھلاتا ہے، نافرمانی کرو تب بھی وہ تم کو کھلاتا ہے. تم رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کرو تب بھی وہ تمہاری زندگی بہتر بنائے ہوئے ہیں، نہ کرو تب بھی وہ بہتر بنائے ہوئے ہیں. تو وہ تو اپنا وعدہ جو کیا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں، ہر لمحہ ادا کرتا ہے، ہم کب کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر کیا کبھی بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ یار کوئی اچھا کام ختم ہو جائے تو کیا؟ ہاں، فکر یہ ہوتی ہے کہ یار یہ سال میں فلاں کام کرتے تھے، یہ دیکھو یہ بند ہو گیا. ناجائز اور فسق و فجور کے کام ہمیں یاد ہوتے ہیں حضرات گرامی. لیکن ہم دین کی اصل بنیاد کو ہلاتے ہیں، دین کی اصل بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور اچھے کام ہماری آنکھوں کے سامنے بند ہوتے جا رہے ہیں. یہی ہماری قوم کے خسارے کا سب سے بڑا سبب ہے.